اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندے میں تیری مغفرت کر رہا ہوں. کل کہا یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو بڑا گناہگار، بڑا سیاکار، بڑا خطا کار ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا یاد کر ایک دن تیری بیوی میری بندی جو ہے کھانا بنا کر لے کے آئی تھی، کھانے میں نمک زیادہ تھا لیکن تو نے اسے گالی نہیں دی تھی، تو نے اسے مارا نہیں تھا، اور تو نے اسے میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، تو نے اس پر رحم کھایا تھا. اور میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو احکم الحاکمین ہوں، میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. تو نے میری بندی کو معاف کر دیا تھا، اور میری بندی کے معاف کرنے کی وجہ سے آج میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. ذرا اندازہ لگائیے. لیکن تھوڑا سا کھانا تیز ہو جاتا ہے، نمک مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، گھر چلتے ہیں نظر انداز کرنے سے، معاف کرنے سے گھر ایسے چلتے ہیں، ورنہ گھر ٹوٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. میاں بیوی کا رشتہ شیشے کی طرح ہوتا ہے، شیشے کی طرح ہوتا ہے. غصے میں پتھر مارو گے تب بھی شیشہ ٹوٹ جائے گا، مذاق میں پتھر مارو گے تب بھی شیشہ ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بڑا نازک یہ رشتہ ہوتا ہے. ذرا اندازہ تو لگاؤ. تم یہ چاہتے ہو تمہاری کوئی بیٹی ہے، میری بیٹی کے لیے اچھا داماد مل جائے. ایک بھائی یہ چاہتا ہے میری بہن کے لیے اچھا بہنوئی مل جائے تاکہ اس کو اچھی بنا گھر کی جو ہے رانی بنا کر کے رکھے. لیکن ذرا سنو، تمہارے گھر میں جو ہے وہ بھی یار کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی یار کسی کی بہن ہے، پھر تو اس کے اوپر ظلم و قہر کا بازار گرم کیوں کرتا ہے؟ میرے بھائی سن، دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا. اگر جو ہے تجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ چاہتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تجھ سے اگر کوئی گلاس ٹوٹ جائے تو کہتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. لیکن اگر تیری بیوی سے گلاس ٹوٹ گیا پانی کا تو یہ کہتا ہے میں اس کی 7 نسلوں کو بھی معاف نہیں کروں گا. ذرا ہوش کے ناخون لے. گلاس کی وجہ سے بیوی کا دل توڑ دیتا ہے. گلاس تو مارکیٹ سے نیا بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک بار اگر تیری منکوہا کا اگر دل ٹوٹ گیا اس کے دل میں وہ جگہ نہیں آئے گی، وہ محبت پیدا نہیں ہوگی جو پہلے محبت تھی. پتا چلا نظر انداز کر، ایک دوسرے کو معاف کر. اس لیے آقا نے فرمایا جو ایک دوسرے کو معاف کرے گا، معاف کرنا میری سنت ہے، جو معاف کر کے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں پریشانیوں کو داخل ہونے نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا، امن کا گہوارہ بنا دے گا. سبحان اللہ. یہ ہے پیار. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرامین ہیں، میں آپ کو سنا دوں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ایک مرتبہ ذرا درود پاک پڑھ کے سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھے خوشی اس بات کی ہے جتنی دیر بھی میں بول رہا ہوں اور جو میں بولا آپ نے اس کو محبت سے سنا. بتاؤ ایک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میرا مزاج یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا دے کے جاؤں کہ آپ کو کچھ دل میں بیٹھ جائے بات، اور کچھ نہ. ایک بات پہ بھی اگر آپ نے عمل کر لیا ایک بات بھی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور آپ کے بھائیوں بزرگوں کے سمجھ میں آ گئی ایک بات دماغ میں ٹچ ہو گئی، پھنس گئی، تو کیا پتا اللہ تعالیٰ اس پہ تم نے عمل کر لیا، اللہ اسی میں تمہاری بخشش فرما دے، اسی میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان باتوں کو سمجھو. اور ایک بات آخر میں اور کہنا چاہوں گا. آج اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے بیٹی، تو اخیراً ایک بات عرض کر دوں، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کا منہ جو ہے اتر جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جب پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن کے آئی ہے. سبحان اللہ. بولو محبت سے سبحان اللہ. اور جو دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتا ہم نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اور جب تیسری بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتا ہم نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں اداس چہرے ہو جاتے ہیں. میں اس کا بھی انکار نہیں کر رہا کہ بیٹے برے ہیں، بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیو ذرا دیکھو تو تمہیں بیٹی کس نے دی ہے؟ اسی نے دی ہے جو دوسروں کو بیٹے دیتا ہے، اور اس نے تمہیں بیٹی دی ہے. قسم خدا کی تمہارے پاس تو بیٹی کی شکل میں اولاد ہے بھی. ان لوگوں کے دلوں سے جا کر کے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، کبھی کسی مزار پہ جا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اولاد دے دے. قسم خدا کی کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی
کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، یا اللہ اولاد دے دے، ان کے دلوں سے جا کر پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، تمہیں اللہ نے اگر بیٹی دے دی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو بیٹی پیدا ہوتی ہے تم اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہو۔ آقا نے بشارت دی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو، 3 بیٹیاں، کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں ہو، اور فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو وہ اچھا ادب سکھائے، فَزَوَّجَهُنَّ، پھر ان کی وہ شادی کر دے۔ ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو ان کو وہ ادب سکھائے اور تعلیم کا زیور ان کو پہنا دے اور ان کی شادی کر دے، اچھا رشتہ دے کے آقا نے بشارت دی ہے، مژدہ سنایا ہے۔ آقا نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، عرض کی آقا نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی آقا جس کے پاس 1 بیٹی ہو، کہا وہ بھی میرے ساتھ ایسی رہے گا جیسے 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اندازہ لگاؤ بیٹی کی پیدائش پہ تو انسان کو مسکرانا چاہیے، لیکن بیٹیوں کو قسم خدا کی آج ذرا دیکھو بیٹی کتنے ایسے ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے ڈاکٹر سے چپکے بات کر لیتے ہیں اور ایسے کوئی انجیکشن لگوا دیا جاتا ہے، ایسی کوئی میڈیسن دے دی جاتی ہے کہ اس کو سانس نہیں آتی ہے اور اس کو وہ مر جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ قسم خدا کی جہنم کا سامان کرنے والے، بیٹی کو حقارت سے جاننے والے، ذرا سوچ تیری عاقبت کیا ہوگی، تیری آخرت کا اندازہ کیا ہوگا۔ آقا نے تو فرمایا تھا اگر بیٹی بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں عطا نہیں فرماتا۔ پتا چلا حضور کے 7 اولاد ہیں جس میں کہ 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نہ بیٹی حقیر ہے نہ بیٹی ذلیل ہے، بیٹی کو آج عزت دی ہے نبی رحمت نے، بیٹی کو آج وقار دیا ہے نبی رحمت نے، بیٹی کو آج جو ہے ذلت سے نچالا ہے آقا تو عالم نے، بہو کو آج عزت دی ہے رحمت للعالمین نے۔ قسم خدا کی یہ عزت جو ہے ہمارے نبی نے دی ہے، اور آج صرف نعرہ، وہ صرف آج نعرہ ہے کہ بیٹی بچانے کا، بیٹی پڑھانے کا، آج یہ صرف ایک نعرہ ہے، لیکن ذرا اندازہ لگاؤ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ معاشرہ بیٹی کو گڈھے میں گاڑ رہا تھا، اس زمانے میں بیٹی کو بچانے کا پیغام کس نے دیا ہے؟ جب کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا، بظاہر اتنی بڑی کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی، کوئی اسکول کالج بھی نہیں تھا، اس زمانے میں بیٹی کو بچانے کا پیغام کس نے دیا ہے؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا یہ کوئی اور نہیں بلکہ ساری کائنات کا تاجدار مدینے والے نے بتایا۔ نعرہ تکبیر!